رمضان کے روزے فرض ہیں. اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں. کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. کوتبہ علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی. اب کتاب پڑھاؤ انہیں. اگر پہلے دو مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے. وہ ڈارونزم کا مرید ہے یا مارکسزم کا مرید ہے یا فرائڈزم کا شکار ہے یا لاجیکل پازیٹیوزم کا شکار ہے یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا؟ اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو. پہلے زمین تیار کرو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو. اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی. اور آخری درجہ حکمت. ایک یہ نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس. انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے. بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی. یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا. اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں. لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے. اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں وہ، ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں. یہ تو آپ کو شیخ احمد دیدات بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا. لہذا جب وہ آئے گا جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. وہ حکمت کاملہ، وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں ہے. اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی، تزکیے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہے، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے. ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ. یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد جو ہم نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی. یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ، اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا. جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں. اب اور معتدوے تعداد میں آ گئے ہیں، تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا. بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے. خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے. صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے.
یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ ماریں، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت۔ اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخا کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے۔ اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم۔ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس۔ پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد۔ اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز وزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا۔ ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا۔ آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے، وہ جا رہے تھے خود ہی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے۔ آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ۔ ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے۔ 20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے۔ تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس یا خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم۔ اور حال کیا ہوا؟ بہادر شاہ ظفر کی طرح 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یہ ہے آلٹرنیٹ عمل۔ اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا، جیسے کہ داس کیپیٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا۔ نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے۔ اور وہ داس کیپیٹل کس قدر مؤثر تھی، اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر۔
وہ ایک کتاب تھی، وہ بھی کتاب تھی۔